کہ کیا گورننس میں پی ٹی آئی اگر حکومت بناتی ہے دے دے گی ایسا جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نہیں دے سکی ہیں آزاد کشمیر کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک الیکشن کے اندر جس طرح کا انفارچونیٹ، بچگانہ، غیر ذمہ دارانہ اور متنازع بیانات کے ذریعے قومی دفاع اور قومی سلامتی کے اداروں کو جس طرح ٹارگٹ پہ رکھا گیا، اور یہ ایک بچگانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ایک میں کہوں گی کہ شاید حساس معاملات پہ آپ کو گفتگو کرنے کے حوالے سے پراپر اورینٹیشن نہیں ہے، یا خصوصاً مریم نواز کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ مودی کے سرانے کھڑے ہو کے جب آپ افواج پاکستان یا قومی سلامتی کے اداروں کو ٹارگٹ کرتی ہیں تو اس کا انڈائریکٹ بینیفیشری وہ کس طرح سے ایز اے حکومت، ایز اے ریاست اور ان کی جو ایجنسیز ہیں راہ جیسی، وہ کس طرح سے اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں۔ اور انڈین میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل مریم نواز کے بیانات کو جس طرح سے پذیرائی مل رہی ہے، جس طرح وہ بیانات انڈین میڈیا کی سکرینوں پہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، اور جس طرح وہ بیانات جو الٹیمیٹلی کشمیریوں کے زخموں پہ نمک پاشی کا باعث بن رہے ہیں، تو ہم سب کو اس پہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، لیکن ڈاکٹر اور صاحبہ ان احتیاط حساس تو کسی معاملات طرف میں سے بھی نہیں کی گئی۔ گفتگو سے گریز کرنا ایک طرف چاہیے۔ سے اگر کشمیر کی سودے بازی کی بات کی گئی تو دوسری طرف سے غداری کے جو ہے وہ فتوے لگائے گئے۔ وہ تو آپ کے وزراء وہاں پر جو ہے وہ بھی سخت زبان استعمال کر کے آئیں۔ عادل، اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ ایک ہے تاریخ اور اس تاریخ کا ریکارڈ، اور اس کے ساتھ جڑے حقائق اور وہ تلخ حقیقتیں جو اس قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ ان تلخ حقیقتوں میں آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے کشمیر کا نام دونوں حکومتوں کے دور میں صفحہ ہستی سے غائب رہا۔ کس طرح چیئرمین جو ہے وہ کشمیر کمیٹی، وہ کشمیریوں کی آواز بننے کی بجائے انہوں نے کشمیر کاز کو جس طرح سے سبوتاژ کیا، نیگلیکٹ کیا، کس طرح سے الٹیمیٹلی جو وزیر اعظم کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم کا کردار ہونا چاہیے تھا، انہوں نے یون سمیت کلبوشن جیسے ایشوز پہ جس طرح چپ سادھی، اور جس طرح عوام کو یہ تاثر دیا کہ شاید وہ مودی اور ہندوستانی حکومت کے حوالے سے یا ان کی خفیہ ایجنسیز کے حوالے سے اپنے کاروباری مفادات کے تحفظ کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اور جب وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کی تقریب خبرداری میں گئے مودی کی، تو وہاں کشمیری حریت رہنماؤں سے ملنے سے انکار کرنا اور ان سے الگ تھلگ ہو کے اوکے، اوورآل ہندوستان کے ساتھ دوستی کی پنگیں بڑھانا، یہ ایک تاثر جو ہے وہ عوام کے ذہنوں میں اس طرح سے چلیں مضبوط ہے کہ وہ آپ کا یہ سمجھتے خیال ہے ہیں کہ ماضی کی حکومتیں ذاتی مراسم ہندوستان سے بڑھاتی رہیں، اس وجہ سے کشمیر کوز کو نقصان ہوا۔ دوسری سائیڈ کا کلیم یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے کشمیر کا سودا کر دیا، جو کہ which is really unfortunate۔ دونوں سائیڈوں کو یہ ذمہ داری دکھانی چاہیے کہ آپ پالیسیز پہ بات ضرور کریں، لیکن سودا کر دینا اور غدار کہہ دینا بڑے سخت الفاظ ہیں۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ صرف اس کا جواب میں دینا چاہوں گی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے گراؤنڈ پہ ثبوت موجود ہیں، اور جو اچھا یہ کہہ ملک رہے صاحب، ہیں یہ صرف ہوائی فائرنگ ہے۔ تو ہوائی فائرنگ جو ہوتی ہے اس کا ٹارگٹ کوئی نہیں ہوتا ملک صاحب، سوائے عوام کی توجہ حاصل کرنا۔ اوکے ملک صاحب، وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے ثبوت گراؤنڈ پر موجود ہیں، اور جو آپ کر رہے ہیں وہ ہوائی فائرنگ ہے۔ اور کیا ہم لوگوں کے پاس پالیسی پہ بات کرنے کے لیے نہیں تھا، گورننس پہ بات کرنے کے لیے نہیں تھا کہ ہماری جماعتوں نے وہاں جا کر یہ سب کچھ کیا؟ نہیں، ایک تو یہ ریسیٹ آف دا سیم ٹوکن ہے جو آپ نے پچھلے 3 4 5 سال سے آپ نے کیا۔ آپ آگے دیکھیں جب الیکشنز آئیں گے تو یہ ساری ذمہ داری عمران خان، ان کی جماعت اور ان کی ترجمانوں اور جو کوئی بھی ان کے لوگ ذمہ دار ہیں جو کہ آ کے ان کی ایک موقف کو بیان کرتے ہیں، سب ذمہ داری ان کی ہے۔ یہ جو بھی نریٹو ہے عمران خان اور ان کی پارٹی کا لوگوں کو غدار کہنے کا، کس کس کو غدار نہیں کہا انہوں نے؟ اب اگر کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے اور اس کے شواہد بھی ہوں، محترمہ کہہ رہی ہیں فردوس صاحبہ کے شواہد نہیں ہیں، شواہد ایک چھوڑے، میں آپ کو اس کے 20 شواہد دیتا ہوں۔ سب سے پہلی شہادت جو ہے وہ کیا ہے
کہ اگر ہندوستان نے یونیلیٹرلی اپنے آئین میں تبدیلی کر کے کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا تو اس پہ حکومت پاکستان، کیونکہ یہ معاملہ ایک تیسرے فریق کے پاس تھا اور تیسرے فریق کے پاس پٹیشنز کا نظام ہے، یہ بتائیں نا کہ انہوں نے کون سی وہاں پر جن کے اوپر قراردادیں پاس ہو چکی ہوتی ہیں ادر دین دیٹ اسپیچ جو یونائٹڈ نیشنز کی، ڈیڈ ہی میڈ دیٹ ٹاک واک آلسو جو انہوں نے وہاں پر کی، اس کے بعد کیا اس کی انہوں نے پرسوٹ کیے، اس کے بعد کون سے ان کے ڈپلومیٹک مشنز گئے باہر کی دنیا میں جا کے جنہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے، کون سی رپورٹس قومی اسمبلی میں کشمیر کمیٹی نے پیش کی ہیں، کہاں پر جا کے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کشمیر کے اندر بھارتی افواج زیادتیاں کرتی تھی اس کے اوپر کون سے ڈوزیئرز پیش کیے گئے ہیں، بتائیں نا، کوئی ایک تفصیل تو سامنے آنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کون سے ڈوزیئرز دیے ہیں، کون سا یونائٹڈ نیشن میں انگیجمنٹس آپ لوگوں نے کی ہیں جس کی وجہ سے جو ہم یہ سمجھ لیں کہ آپ نے جو میں ملک صاحب سے یہ توقع کرتی ہوں کہ جس طرح تحمل سے میں نے ان کی بات سنی ہے ان کو اب یہ سننا ہے کہ حقائق کیا ہیں اور ان کا نیریٹو کیا ہے۔ حقائق یہ ہیں کہ جس وقت یہ ہوا سب سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایفیکٹولی پوری دنیا کی لیڈرشپ کو موبلائز کیا، یو این سیکیورٹی کونسل سے لے کے جنرل اسمبلی تک اور OIC کا پلیٹ فارم اور یورپین یونین۔ فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں یہ ہوا کہ یورپین پارلیمنٹ کے اندر انڈین ہیلڈ آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے قراردادیں پاس ہوئی اور انڈیا کی ہیومن رائٹس وائلیشن کو دنیا نے کنڈیم کیا۔ یہ ساری ایک ڈپلومیٹک پروسیس کے ذریعے آپ کے فارن آفس نے ایک کنٹینیوٹی، کنسسٹنسی اور ایک ایسا پلان جو کہ پاکستان کی عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر رہا ہے، وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی زیر قیادت جو ہے وہ تمام کانوائے بھی گئے اور مشنز بھی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو باریاں لگا کے 3 دفعہ پرائم منسٹر صاحب پاکستان کے عوام کے سامنے کشمیری روپ دھار کے اس وقت کھڑے، ان کی اولاد جو ہے وہ کیا انہوں نے اس پورے پروسیس کے اندر کہاں ایسا لیجیٹیمیٹ لیگل فورم جو تھا اس کا انہوں نے 2/3 اکثریت ہوتے ہوئے بھی کشمیریوں کے لیے وہ تمام ضروریات اور ان کی جو کاسٹ تھی اس کے ساتھ جڑا کوئی روڈ میپ جو ریزلٹ اورینٹڈ تھا، کوئی ایسی اسٹریٹجی، کوئی ایسا وے فارورڈ وہ کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ اس سارے پروسیس کو ہم پولیٹیکل ڈیبیٹ میں کیوں نہیں لا رہے، ہم وہاں پہ ایک حکومت جو ایگزسٹ کر رہی ہے جس کی زیر سرپرستی اس وقت یہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور وہاں آپ کا سوال یہ تھا مجھ سے کہ ہم آ کے کیا کریں، تو سب سے پہلے تو وہاں یہ جو الیکشن کمیشن ہے جو اس کے ساتھ جڑی الیکٹورل ریفارمز ہیں، سب سے پہلے تو انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کریں گے کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک قانونی اور لیگل طریقہ کار سے اپنی ڈیوٹیاں ادا کرے۔ جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے وہاں عزم دہرایا ہے اور بار بار اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہم کشمیر کے اندر ایک یوتھ جو ہے ہماری جو اس وقت ڈپریس ہے، کشمیر کے دونوں طرف جو وانی جیسے ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ جس طرح سے ہندوستانی جارحیت کا مقابلہ کرتے جامع شہادت نوش کر رہے ہیں، لیکن ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ ان کے حوصلوں کو ہم نے نون لیگ کی اداؤں سے نہیں، ان کے منفی پروپیگنڈے سے نہیں، ان کے سیاسی نشے کو پورا کرنے کے لیے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے نہیں، ہم نے اوور آل ایک لانگ ٹرم کنسسٹنٹ سالڈ فائنینشیل اٹانومی جو کشمیر کا حق ہے وہ اس کو یقینی بنانی ہے۔ جو اس کے ساتھ جڑے جو اٹانومس انسٹیٹیوشنز کا رول ہے کہ اس کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ پاکستان پہ کم ہو کے جو اس کا حق ہے کشمیریوں کا، وہ کوالٹی ہیلتھ کیئر ہو، وہ بیٹر ایجوکیشن ہو، وہ ان کی سوشل سروس سٹرکچر کے اندر ریفارمز ہوں، اور جو انوویشن اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ان کشمیریوں کا بنیادی حق ہے ان تک وہ پہنچایا جائے، اور جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جڑے ایشوز ہیں کہ وہ لکیر کے دوسری طرف بیٹھے ہمارے مظلوم کشمیری جو ہے ان کو ہم تنہا نہ چھوڑیں۔ ٹھیک، رائٹ، مجھے اب ایک بریک لینی ہے۔
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।